زندگی کے اندر کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان کو گناہ بہت برے لگتے ہیں، حالانکہ پوری زندگی گناہ میں مزے آتے ہیں، پوری زندگی گناہ اچھی لگتی ہے، لیکن پوری زندگی میں گناہ اچھے لگتے ہیں، لیکن چند مراحل ایسے آتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے، مگر یاد رکھنا اس وقت کا پچھتانا اس کو کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جب وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے، اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں، کانچ کا محل بنایا تھا۔ اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جب وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا، ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم، اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوب سیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوب سیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوب سیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوب سیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے؟ کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو۔ اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی، اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے، اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا، کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا، اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا۔ اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے۔ تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر، اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے۔
جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی۔ آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے کا سے جیسے ہی پردہ ہٹایا، حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچے کی، فرمایا استغفر اللہ، کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب آئے۔ تو اس نے فوراً کہا جنید میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو، میری حسین آنکھیں دیکھو، میرے بال دیکھو، میرے نرم اور ریشم کی طرح بال دیکھو، میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو، میری نرگسی آنکھیں دیکھو۔ اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کو اس نے گناہ کا بدی کا آفر کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا اے لڑکی تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے، میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں۔ بتا جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے، اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو، تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہوں اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی اور اس نے کہا جنید اس وقت کس کو گناہ اچھا لگتا ہے؟ میں اس لڑکی نے جب گناہ کی دعوت دی تو فرمایا جس گناہ کی دعوت ہے لڑکی تو مجھے دے رہی ہے، جب تیری روح نکل رہی ہوگی تو یہ گناہ تجھے اس وقت اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں، آپ سے بھی کہتا ہوں جب دل چاہے نا بیوٹی پارلروں میں چہرے بنا کے ولیمہ میں بے حجاب اور بے نقاب جانے کے لیے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں اب تو دیندار گھر والوں کے بھی اللہ ماشاءاللہ حالات پردے کو لے کر کے اور مرد اور عورتوں کے اخلاق کو لے کر کے سمجھ میں نہیں آتے۔ جو نماز روزہ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی اللہ ماشاءاللہ پردے کی وہ پابندی میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں جو ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو مذہب عورتوں کو عزت کے تحفظ کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر میں چہرے بنا کے اور میک اپ کر کے ولیموں میں بے پردہ جا رہی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ گنجائش کہاں تک ہے؟ آپ بتائیں اور سن لو، ہو سکے تو اپنے گھر کے مردوں تک یہ جب پیغام جا کر کے پہنچا دینا، ورنہ نہیں تو کم سے کم تم خود سن لو۔ جس گھر کی عورتیں بے حجاب بے نقاب اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے اور بے پردگی کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مرد اگر منع نہ کرے تو وہ بھی دیوس ہے، دیوس۔ اور اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اللہ کے رسول نے ان کو دیوس فرمائے۔ تو جو آپ کو گناہ سے نہ روکے وہ دیوس ہے۔ آپ کے گھر کے مردوں کے بارے میں حضور یہ فرمائے تو جو خود بے پردہ اور وہ لڑکے کھلانے کے لیے موجود ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوتے بہت سے تو، اور مسلمان بھی اگر ہوں تو بتائیں کہ بے پردگی تو ہوتی ہے۔ آخر ولیموں میں کون سی فضیلت رکھی ہے کہ جو عورتیں جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مت جاؤ،
آپ مفتی صاحب سے پوچھیں اس معاملے میں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جہاں مرد اور عورتیں بے حجاب اور بے نقاب ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں، اسلام ایسے کسی محفل میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ مسجدوں سے جس مذہب، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ جب فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے روک دیا گیا، تو بتاؤ آپ، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ مسجد نہیں جا رہی ہے، باقی سب جگہ جا رہی ہے۔ حالانکہ مسجد سے روکا گیا تھا آبرو کے تحفظ کے لیے، لیکن انسان کو دیکھو تو صحیح کیا حال ہو گیا، مسجد نہیں جا رہے، باقی سب جگہ جا رہے۔ کم سے کم اتنی تو عبرت نہیں ہوتی کہ جب سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک، سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے، دیکھو کیا حال ہے، دیکھو کیا حال ہے۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں، اے لڑکی تو مجھے بدی کی دعوت دے رہی ہے نا، اگر موت کے وقت یہ گناہ تیرے سامنے ہو تو تجھے کیسا؟ اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگے۔ پھر فرمایا جس گناہ کی مجھے تو دعوت دے رہی ہے لڑکی، جس وقت تیرے نام اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، نام اعمال کی تقسیم ہوگی، اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا اچھا نہیں لگے۔ پھر فرمایا جب تو پلسرات سے گزر رہی ہوگی، کچھ لوگ پلسرات سے کٹ کٹ کے گر، دیکھو یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم پر بچھا ہوا ایک پل ہے یہ، اور اس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پلسرات کہتے ہیں، دوسرا کوئی راستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے۔ انبیاء بھی اسی سے گزر کر جنت میں جائیں گے، صحابہ بھی اسی سے گزر کر جائیں گے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس پر سے گزرے گی، لیکن بات یہ ہے کہ گزرنے والے اپنی شان کے مطابق گزرے۔ سوچو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، اے لڑکی جس بدی اور بدکاری کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے، جب تو پلسرات سے گزرے گی تو اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا اے جنید مجھے اس وقت بھی یہ گناہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب اتنی مشکل گھاٹیوں سے بیٹی تجھے گزرنا ہے، جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں، جسے اعمال کی تقسیم کی گھاٹی کہتے ہیں، جسے پلسرات سے گزرنے کی گھاٹی کہتے ہیں، تو پھر یہ گناہ تو کیوں کر رہی ہے؟ یاد رکھ دنیا کی لذتیں بہت دن تک نہیں ہے۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ نے اس کو نصیحت کی، تو نصیحت کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو احساس ہوا زنا، حسن کی نمائش، خوبصورت بال، حسین و جمیل آنکھیں اور ابھرتے ہوئے رخسار، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے نادان ہے وہ لوگ، یہ تو یہیں پر قبر میں مٹی ہونے والی چیزیں جس پہ انسان ناز کر رہا ہے، لذتیں ختم ہوگی، کھانے چھوٹ جائیں گے، مکان چھوٹ جائیں گے، لباس چھوٹ جائے گا، زیورات چھوٹ جائیں گے، اور شوہر چھوٹ جائے گا، بال بچے چھوٹ جائیں گے۔ سوچو تو صحیح، بار بار ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لوٹ کے جانے کی بات سب کرتے، لوٹنے کی تیاری کیا ہے؟ جنید بغدادی نے جب اس کو جھنجھوڑا، اس کے ضمیر کو آواز دی، ایسا لگا اس کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہو گیا، اور بیدار ہونے کے بعد جو کھلے سر تھی، حسن کی نمائش کر رہی تھی، فوراً سر پہ چادر ڈالی، اور چادر ڈال کر کے جب پلٹی، شوہر انتظار کر رہا تھا، پلٹ کر شوہر سے کہا جب مرد اللہ کی عبادت کر کے سید الطائفہ بن سکتے ہیں تو عورتیں عبادت کر کے اللہ کی ولیہ کیوں نہیں بن سکتی؟ اور پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت
محبت یوں پیدا ہوئی کہ زنا تو دور کی بات، بدکاری تو دور کی بات، عیاشی تو دور کی بات، شوہر دن کو بلاتا تو رات کا وعدہ کرتی، رات کو بلاتا تو دن کا وعدہ کرتی۔ شوہر تو دنیا دار ہی رہا، لیکن یہ ایسی دیندار ہو گئی کہ رات اور دن مصلے پر گزرتا تو شوہر رو کر کے کہتا کس کمبخت نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں نے جنید کے پاس اپنی بیوی کو بھیج کر کے بگاڑ دیا، ہائے اب وہ راتیں کہاں گئی جب میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کرتا تھا، وہ دن کہاں گئے، جنید نے میری بیوی کو بگاڑ دیا۔ چاندی دن گزرے تھے، وہ خاتون کو اللہ نے مقام ولایت پر فائز فرما دیا، اور جب وہ مقام ولایت پر پہنچی تو اللہ نے اس کے ساتھ رہنے کی برکت سے اس کے شوہر کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا فرما دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہی برکتیں اللہ والوں کے پاس آنے کی، بیٹھنے کی، زندگیاں بدلتی ہے، مگر یاد رکھنا جو سن کر کے دل پر اثر لیتے ہیں ان کی زندگیاں بدلتی ہے۔